پروجیکٹ فریڈم کے امریکی اعلان کے بعد آبنۂ ہورمز میں کشیدہ صورتحال۔ آبنۂ ہورمز کے قریب آنے والے امریکی جنگی بحری جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ ایرانی بحریہ کا دعویٰ۔ ایرانی نیوی کے بیان میں کہا گیا جنگی جہاز آبی گزرگاہ پر ایران کے کنٹرول کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکی ڈسٹرائرز نے ریڈار بند کر کے آبنۂ ہورمز کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ریڈار دوبارہ آن ہونے پر امریکی جہازوں کا فوری سراغ لگایا گیا۔ امریکی نیوی کو ریڈیو کے ذریعے متعدد بار وارننگ دی۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر فوج کو کروز میزائل، ڈرونز اور راکٹ امریکی جنگی جہازوں کے قریب فائر کرنا پڑے۔ جہازوں کو خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہورمز کے قریب آنے کی کوئی بھی کوشش جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایسی کارروائیوں کے خطرناک نتائج دشمن پر عائد ہوں گے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی نیوی کے زیر کنٹرول آبنۂ ہورمز کا نقشہ شیئر کر دیا۔ پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں آبنۂ ہورمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ عباس عراقچی کی اسلام آباد مذاکرات پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ۔ بات چیت کے دوران پیش تجاویز اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کونسل کو جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں سے متعلق پیش رفت پر اعتماد میں لیا۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹیوں کا ایران کے مفادات کو ترجیح دینے پر زور۔ سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا آبنۂ ہورمز میں جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور۔ کہا یہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ صورتحال کو اپنی اصلی حالت میں واپس لایا جائے تاکہ جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ایویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے لیے ثالثی کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ملکوں کا عالمی پیش رفت پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی پابندیاں مسترد۔ چین کی اپنی کمپنیز کو ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں، عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امریکی پابندیوں کا شکار 5 ریفائنریز سمیت دیگر ادارے ایرانی تیل کی خریداری جاری رکھیں۔ چین کی نجی ریفائنریز ایرانی تیل کی بڑی خریدار ہیں۔ امریکہ نے ایرانی اور روسی تیل کی تجارت پر چینی کمپنیز کو بلیک لسٹ کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ہے کہ ایران جنگ اگلے سال تک جاری رہی تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ عالمی معیشت کے لیے خراب صورتحال والا منظرنامہ برقرار ہے۔ تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل رہیں تو نتائج بہت خراب ہوں گے۔ ایران جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز امریکی فوجی حفاظت میں آبنۂ ہورمز سے گزر گیا۔ عالمی شپنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ جہاز فروری سے خلیج میں پھنسا ہوا تھا۔ امریکی فوج نے کمپنی سے رابطہ کیا اور جہاز کو مدد کی پیشکش کی۔ جامع سیکیورٹی پلان تیار کرنے کے بعد جہاز کو خلیج چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ جہاز امریکی فوج کی مدد سے خلیج سے روانہ ہوا۔ حزب اللہ اور صہیونی فوج کے درمیان زمینی جنگ۔ دیر سریان اور زوتر میں فائرنگ اور راکٹ حملے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے ہیں لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوئی، اسرائیلی حملے جاری ہیں، مسلح مزاحمت جاری رکھیں گے اور اسرائیل کو لبنان میں قدم جمانے نہیں دیں گے۔ ملکی سلامتی کے لیے ٹھوس ضمانتیں ضروری ہیں۔ مزاحمتی تنظیم بالواسطہ مذاکرات کی حامی ہے۔ اسرائیل سے براہ راست بات چیت ممکن نہیں۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن۔ جہاز ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی کو ہنگامی امداد فراہم۔ عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔
ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک تسلی بخش قرار۔ نائب وزیر اعظم کی ایندھن کی دستیابی یقینی بنانے پر متعلقہ اداروں کی کارکردگی کی تعریف۔ سپلائی چین کی مانیٹرنگ کے لیے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فعال۔ جنوبی وزیرستان میں خوارج کا پاک فوج کی چیک پوسٹ پر ناکام خودکش حملہ، 7 شہری زخمی۔ اعظم ورسک میں خوارج بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے حملہ کرنے آئے، پاک فوج کی بروقت کارروائی، گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ حملہ آور خوارجی ہلاک، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ مار کے حق میں پاکستان نے میدان جنگ کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کا آہنی دوست چین ہمیشہ کی طرح مار کے حق میں بھی پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ چین نے بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کی مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا۔ 5 مئی 2025 کو چینی وزیر خارجہ نے پاکستانی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کا یقین دلایا۔ چین کے علاوہ ترکی، سعودی عرب اور آذربائیجان نے بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ 305 ارب 52 شہر، بیشتر مسائل حل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس۔ تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ 51 شہروں میں اسٹارم واٹر ڈرینیج کا اوسطاً 40% کام مکمل کر لیا۔ 6.6 ارب روپے سے 46 سکشن مشینز، 45 جیٹننگ مشینیں، جبکہ 100 ڈی واٹرنگ سیٹس اور 77 ڈی سلیٹنگ مشینری کی فراہمی پر کام شروع۔ جون کے آخر تک 52 شہروں کو جدید مشینری کی فراہمی، بارش سے پہلے تیاری مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارلی مانسون کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 1 کے تحت مزید سٹریٹس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مریم نواز کا اپ گریڈڈ اچھرا بازار کا خود افتتاح کرنے کا عندیہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس۔ ہر کام بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، آئی واش کا زمانہ گزر گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وارننگ، ترقیاتی کاموں کے لیے جو سڑکیں توڑی گئیں انہیں فوری مکمل کیا جائے۔ عید الاضحیٰ پر گزشتہ سال سے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔ چین میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 21 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے سے 61 افراد زخمی ہوئے۔ واقعہ چین کے صوبہ ہنان کے شہر لیویانگ میں پیش آیا۔ دھماکے کے بعد فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ وائٹ ہاؤس کے قریب مسلح شخص کی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ، ملزم نے روکے جانے پر گولیاں چلا دیں۔ امریکی حکام کے مطابق حملہ آور جوابی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، ملزم سے اسلحہ برآمد۔ واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کا کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ روسی صدر کا 8 اور 9 مئی کو وکٹری ڈے پر یوکرین سے جنگ بندی رکھنے کا اعلان۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین نے اگر تقریبات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو روسی فوج کیف کے مرکزی علاقے کو نشانہ بنائے گی۔ روس کے بعد زیلنسکی کا بھی سیز فائر کا اعلان۔ یوکرین 5 سے 6 مئی کے درمیان جنگ بندی پر عمل کرے گا۔